بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دھوکے میں کیوں ہے؟ اپنی زندگی کے اندر بہت سی مثالیں سے دیکھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ چلنے والے اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ رشتہ دار قریبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ رشتہ دار ہو، برادری کا فرد ہو، ہمسایہ ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، ہر جانے والا شخص پیچھے رہنے والوں کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، اے دنیا پہ رہنے والوں، کل میں بھی تو تمہارے ساتھ اسی طرح چلتا تھا، لیکن آج حال یہ ہے آپ نے ہی مجھے چارپائی پہ لٹایا۔ پیغام دے رہا ہے کہ تم نے ہی مجھے آج اس تخت پہ لائے جہاں غسل دینا ہے۔ آپ نے خود ہی دنیا پہ رہنے والوں مجھے کفن پہنا رہے ہو، میرے جسم پہ خوشبو لگا رہے ہو، اور پھر شہی لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کو جنازے کے مقام پہ لے جاتے ہیں، اور یہ جنازہ پھر سے پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، کل تو میں بھی اسی طرح لوگوں کے جنازوں میں چل کے جایا کرتا تھا جہاں آج میں پہنچ چکا ہوں، اور پچھلوں کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ پھر اس کو اٹھاتے ہیں کندھوں پہ اور اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں قبرستان، لے جا کر قبر کے اندر اس کو دفن کرتے ہیں۔ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے پچھلوں کو، آج جیسے کل میں خود اپنے وجود پہ کفن کی جگہ لباس پہنا کرتا تھا، آج اس لباس کی جگہ پہ کفن آپ نے مجھے پہنایا۔ میں اپنے وجود کو خود صاف کیا کرتا تھا، نہلایا کرتا تھا، آج آپ نے مجھے غسل دیا۔ جیسے کل میں خود اپنے وجود پہ خوشبو لگاتا، آج آپ نے میرے وجود پہ خوشبو لگایا۔ کل میں ہی چارپائی پہ چل کے جایا کرتا تھا، آج آپ نے اٹھایا۔ کل میں لوگوں کے جنازوں میں جایا کرتا، آج آپ میرے جنازے میں آئے۔ یہاں دنیا کے اندر میں ہی تو لوگوں کے ساتھ قبرستان تک جایا کرتا تھا، آج آپ میرے ساتھ ہے۔ رہنے والوں، ہر ایک نے یہاں سے گزرنا ہے، یہ ہر ایک کے لیے راستہ ہے، اس راستے سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ کوئی چاہے تو تب بھی گزرنا پڑے گا، کوئی نہ چاہے تو تب بھی گزرنا پڑے گا۔ کوئی اس کے لیے تیاری کرے تب بھی اس کو اس راستے سے گزرنا ہوگا، کوئی اس کے لیے تیاری نہ کرے تب بھی اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ یہاں غریب بھی گزرے، بادشاہ بھی گزرے، اچھے بھی گزرے، برے بھی گزرے، یہاں سے کوئی نہیں بچ سکا۔ رہنے والوں، آپ نے بھی آنا ہے، لہٰذا اس آنے سے پہلے تیاری کر لو، اس راستے پہ گزرنے سے پہلے تیاری کر لو۔ یہ پچھلی زندگی تیاری کے لیے ہے، وہ تیاری کا طریقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ یہ ہے تیاری، اس دین کے مطابق تیاری کرو۔ اس راستے پہ جب گزرو، قدم قدم پہ تمہارا استقبال فرشتے کر رہے ہوں، ایسی عظیم تیاری کر کے آؤ۔ اللہ کے دین کو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگاؤ اور اس دین کو لوگوں کی زندگی تک پہنچاؤ۔ زمین پہ چلو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس چل کے جاؤ، دین سمجھانے کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ، برائی مٹانے کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ، دین کا پیغام لے جانے کے لیے۔ سنو، زمین کے جس حصے پہ گزرو گے، وہ زمین کا حصہ بھی قیامت کے دن وہ زمین تمہارے لیے اللہ کے سامنے کہے گی، اے اللہ، یہ میرے اوپر گزرا تیرا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جس کے پاس جاؤ گے وہ شخص کہے گا، اللہ یہ آیا میرے پاس تیرا دین کے پیغام پہنچانے کے لیے۔ ہمارے اس چینل کا صرف مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میری اور پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، قرآن و سنت کی زندگی ہو، ہم ایک کامیاب زندگی کی طرف لوٹیں۔ دنیا داری جس اصول میں ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں،
آج کل کامیابی کا معیار یہ ہے مکان اچھا بن جائے اسے کامیاب، محل اچھے بن جائیں کامیاب، کاروبار چلا جائے بہتر اسے کاروبار بہتر ہونے پہ کہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، پیسے کی بنیاد پہ اللہ کسی کو کامیاب نہیں قرار دے گا، اچھی کوٹھی کی وجہ سے کسی کو نہیں کہے گا یہ کامیاب ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرے گا، یہ شخص کامیاب ہے۔ جو اللہ کو راضی کر لے گا یہ کامیاب ہے۔ خربوں کا مالک ہو کر اگر اللہ کو راضی نہ کر سکا یہ ناکام ترین شخص ہے۔ ہر وقت صبح روٹی ملی، شام کا علم نہیں کہ ملے نہ ملے، 2 وقت کھانے کے لیے پریشان رہنے والا شخص اگر اللہ کو راضی کر لیا تو یہ کامیاب ترین شخص ہے، وہ کھربوں والا ناکام ترین۔ تو لہٰذا لوٹو اللہ کی طرف۔ یہ ہے ہمارے اس چینل کا مقصد، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ اس سے ہم اپنی کوشش کے ساتھ جوڑیں گے، دین سنیں گے، دین کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ جتنا دین سننے والے پہ راضی ہوگا دین کی طرف لانے والے کو بھی اس کے برابر اجر نصیب فرمائے گا۔ اللہ جتنا پھر کل اس کو سننے کے بعد کوئی شخص عمل کی طرف لوٹے گا، عمل پہ اللہ اس کو جتنا اجر دے گا لانے والے کو بھی اس کے برابر اجر نصیب فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی تو کریں۔ دنیا کی 70 سال زندگی کو ہو، 80 سال زندگی ہو، دن رات ہم محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میری زندگی آسانی سے گزرے۔ یہ تو 70-80 سال کی زندگی ہے، 90-100 سال کی زندگی ہو جائے گی بڑی حد، لیکن وہاں کی زندگی تو ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے بھی تو سوچو، یہاں پیسہ تیرے لیے خزانہ ہے، وہاں عمل صالح نیک اعمال تیرے لیے خزانہ ہیں۔ کوشش کرو خود بھی نیکی کی طرف لوٹو، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ۔ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، لوگوں کو بھی کہیں۔ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے دین کی طرف لوٹیں گے اللہ اتنا ہی آپ پہ زیادہ راضی ہوگا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔